اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو پیدا کیا اور فرشتوں کو بلا کے دکھایا کہ دیکھو میں نے کیا بنایا، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو زمین کے لیے پھر ایسی ایک مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین پر پھر فساد پھیلائیں گے، پھر سرکشی کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ When he calls us to the city on the hill, that march of glory awaits. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو علم سکھایا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دل سے محبت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے۔ جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا ہوا تو شیطان اکثر اس کو دیکھتا تھا اور بڑی نفرت سے دیکھتا ہو جاتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ اچھا، آدم علیہ السلام جب زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سیدھا جنت میں بھیج دیا، تو وہ جنت میں اکیلے رہتے تھے۔ کافی عرصہ وہ اکیلے جنت میں رہتے رہے، لیکن اکیلے رہ کے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسری سے اماں حوا کو پیدا کیا جو ان کی ساتھی تھیں۔ تو اب یہ دونوں جنت میں بہت زیادہ خوش رہتے تھے، جنت میں ہر چیز ان کو ملی ہوئی تھی۔ اچھا، ابلیس جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اتار دیا تھا پہلے سے۔ اب ابلیس کا راستہ بند نہیں تھا، لیکن ابلیس کا آنا جانا جنت میں لگا رہتا تھا، وہ جنت میں آ بھی جاتا تھا اور چلا بھی جاتا تھا۔ اچھا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شیطان اور جنات اوپر چلے جاتے تھے، لیکن جب سے قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے سب راستے بند کر دیے۔ دنیا میں 3 قسم کے راستے ہیں آسمان پہ جانے کے لیے، بلیک ہول، وائٹ ہول اور وارم ہول، جس کے ذریعے سے فرشتے اور جنات اوپر جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے راستے بند کر دیے۔ اب یہ راستے قیامت کو ہی کھلیں گے۔ اچھا، ہوا یہ کہ شیطان جنت میں پہنچ جاتا تھا، ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور ان سے یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو زندگی کو اور موت کو پیدا کیا ہے تمہاری زندگی کے ساتھ ساتھ، لیکن میرے پاس ایک راستہ ہے، اگر میں تمہیں وہ بتاؤں تو کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ موت بھی ایک چیز ہے، وہ ختم ہو جائے گی تمہارے لیے اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو۔ اس درخت میں ایسی طاقت ہے۔ اچھا، یہ درخت کون سا تھا؟ یہ تھا بیری کا درخت۔ ایک روایت میں سیب کا درخت ہے، ایک روایت میں اسٹرابیری، بیری کا درخت ہے مطلب اسٹرابیری کا۔ تو خیر آدم علیہ السلام ان کی بات نہیں مانے تو وہ اماں حوا کے پاس چلے گیا، تو ان کو جا کے بہکانا شروع کر دیا۔ اماں حوا اس کی باتوں میں آ گئی اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ میرے کہنے پہ تم ایک دفعہ کھا کے دیکھ لو۔ شروع میں تو آدم علیہ السلام نے منع کیا، لیکن دن گزرتے گئے، اب ان کو کہتی رہی کہ ہماری زندگی اس طرح ختم ہو جائے گی، ہو سکتا وہ سچ بول رہا ہو، ایک دفعہ کھا کے دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ تو آدم علیہ السلام یہی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن وقت گزرتا گیا وہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جب جنت میں آتا تو سانپ کے صورت میں جاتا تھا، وہ سانپ کی شکل میں، کیونکہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ جنات جب دنیا میں تھے تو یہ ان کے جانور ہوا کرتے تھے، اس میں سانپ بھی تھا اور ڈائناسور کی نسل تھی، اور وہ ڈریگن بھی ہوتا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈریگن ہوتا ہے آگ والا ڈریگن، تو یہ اصلی چیزیں تھیں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، جنت میں مور بھی ہوا کرتے تھے، تو ایک دفعہ مور نے دیکھ لیا سانپ کو اور شور کرنا شروع کر دیا۔ جب مور کے پاؤں پہ شیطان لپٹا تو آج تک اس کے پاؤں اس طرح خراب ہیں، جسم ہے خوبصورت، اسی طرح اس کے پاؤں سونے کے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے پاؤں بالکل خراب ہو گئے۔ تو وہ جو نسل چلی آگے سے مور کی تو بالکل اسی طرح سے چلی ہے۔ اب آپ نے کبھی مور کو دیکھا ہوا کہ اپنے پر لہراتا ہے، وہ اپنے پر نکالتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے تو اپنے پاؤں کو دیکھ کے روتا ہے وہ، اس وجہ سے۔ تو یہ ساری ایک تواتر سے روایت چلتی آ رہی ہیں، تو اس لیے ہم نے سارا جو ڈیٹا ہے اکٹھا کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی وہ ہمیں یاد نہیں ہیں، ایسے بعد میں انشاءاللہ یاد آئے گا تو آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ خیر دونوں نے پھل کھا لیا۔ اب ویسے ہی جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کو حاجت محسوس ہوئی۔ اچھا، اس درخت پہ اللہ تعالیٰ نے جانے کو منع کیا تھا، اب جب انہوں نے کھایا تو ان کو حاجت محسوس ہوئی، تو جنت کے جو لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا نا وہ اتر گیا، تو بڑی شرمندگی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا ان سے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اب ظاہر سی بات ہے کیا کرتے، اب شیطان کے بھگاوے میں آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو پوری کوشش کرے گا تمہیں اپنے ساتھ دے جانے کی۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو دوزخ بھی بنائی، تو خیر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔